لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا بالحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اچھا جی، ہم نے پچھلے دنوں کافی ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کی کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کور کر سکتے ہیں نا کراس ریلیٹیوٹی میں، تو ہم اسے کر لیں، خاص طور پر وہ چیزیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایز اے مسلم امہ. اور ہم نے پچھلے دنوں جو آیات کی تھی ان میں سے آخری حصہ تقریباً آیت نمبر آئی تھنک 45 46 پر ہم نے ختم کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کروایا تھا بنی اسرائیل اس قوم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص نعمتیں اس کو کیا کیا ادا کی. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن کچھ بہت ایکسکلوسیو قسم کی جو معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. اور اب اسی طرح کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اسی طرز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے مخاطب ہیں سیم قوم سے کہ اب تم ایک اور بھی وہ نعمت یاد کرو. اور وہ نعمت کیا ہے دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اچھا جی، ہم نے پچھلی دفعہ ایک چیز بہت جو خاص تھی نا پچھلی یہ آیات میں، اس کو دیکھیے گا، جو بہت ہی کروشل قسم کی چیز تھی، وہ تھی اس بات پر غور کرنا کہ جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا تو کانٹیکسٹ کچھ ایسا تھا کہ یہ بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل یا یہودیوں کے علماء کی، یا رباء اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف کچھ پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم کو بتا رہے تھے کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم ہے جو اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ اب آئی ہے. کیا تھا وہ؟ پہلے جو صحیفے آئے یا جس کتاب کو وہ خاص طور پر فالو کر رہے تھے، یا وہ کتاب جو کہ باقی اور دیگر کتابوں سے زیادہ مکمل حالت میں موجود تھی، یہودیوں کی کتاب جو تھی، اس کے حوالے سے ان کے پاس یہ باتیں آلریڈی موجود تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے آخری نبی نے آنا ہے، اور جب اگر تم ان کو پالو تو پھر تم ان سے بیعت ہو جانا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ اس چیز کو بار بار ڈینائی کرتے رہتے تھے، ریفیوز کرتے رہتے تھے. کبھی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی ان کو، کبھی کبھار یہ کہنا چاہیے کہ بالکل اس کے اندر ڈس آنیسٹی دکھاتے تھے. اور بہت سے وہ لوگ جو کہ ان کے اپر ہینڈ تھے، یا کہنا چاہیے لیڈرز میں سے تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی کہنا چاہیے کہ کرپشن کیا اس انفارمیشن کے ساتھ. تو ان کے جو نیچے والے لوگ تھے کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے فالو نہیں کیا، اور کچھ کے پاس یہ انفارمیشن آئی ہی نہیں. تو ایک تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اس چیز کا تعلق ڈائریکٹ کس چیز سے؟ ہماری دعویٰ اب اس وقت جو دعویٰ کرنے کا جو سسٹم ہے نا ہمارا اس وقت کرنٹلی، اس وقت ہم کیا ہیں سارے، مطلب میں کیا ہوں؟ میں ایک داعیہ ہوں نا. میں اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ عالمہ ہیں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایک عالمہ ہوں، کیونکہ عالم لفظ ہے نا وہ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. اور میں آپ لوگوں کی ٹیچر ہوں تو ہاں ٹھیک ہے، فار ٹائم بھی ہو سکتا ہے، کسی خاص ٹاپک پہ میں آپ کی ٹیچر ہو سکتی ہوں اس حد تک، جب تک کہ میں آپ کو وہ چیز سکھاؤں جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. پھر تیسری چیز آتی ہے داعی ہونا. داعی مطلب دعوت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کی طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا جو میسج آخری دعوت تھی نا اسلام کی طرف، اسی کو آگے لے کر چلنا. یہ لیگیسی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنا، یہ بہت ایک اہم چیز ہے. یہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت مسلم امت کے، یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھلی اجازت آپ سب کو دے دی. اب لیکن یہ ہے کہ دعوت دینے کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس آیت کو کانٹیکسٹ میں اپنے رکھیں
اور یہ سوچئے کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علم ہے اور ہم آگے نہیں بتا رہے تو ایک تو یہ سب سے بڑا وبال ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کر دیا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو جج کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں، یا ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں تو خود ہی جج کرنے والا ہوں تو مجھے کون جج کرنے والا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی میرے اوپر پوائنٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر دعوت یا کہنا چاہیے دین کی تبلیغ میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے اگر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے دائی، ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے شیخ یا کچھ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب وہ آپ اس پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یا اگر آپ نے اس کی کوئی پن پوائنٹنگ کر دی تو اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا یا آپ نے کوئی گستاخی کر دی ہے۔ ہاں لیکن ہر چیز کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اپروچ کرنے کا۔ اور اسلام میں، ہمارے دین میں کسی کی اصلاح کی اپروچ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، جب سونے کھانے بات کرنے تک کا بتایا گیا ہے، یعنی کہ جمائی آ رہی ہے تو لینی ہے کہ نہیں لینی ہے، روکنی ہے نہیں روکنی ہے، اور کھانا کس طرح کھانا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر دھیان دلایا گیا تو پھر اس وقت یہ اتنی اہم چیز ہے، اس پر بھی بتایا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی غلطی کو کرٹیسائز کرنا ہے، کسی کی اوپینین پہ آبجیکٹ کرنا ہے، یا پھر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کا سنتی طریقہ کیا ہے، خاص طور پر وہ جو کہ ایٹیکیٹس میں ہی آتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ان دا لانگ اس پہ دیکھیں نا، مطلب سوری براڈ فورم پہ دیکھیں تو مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر جو قومیں ہیں، دیگر سویلائزیشن ہیں، ان کے ایٹیکیٹس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ تو کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے اوپر اگر ہمیں اعتراض کرنا ہے، یا کسی کی اوپینین کے ساتھ ڈس ایگری کرنا ہے، یا کسی کی اصلاح، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے تو اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے سامنے کسی بہانے سے وہی کام کریں تاکہ اس کو ریئلائز ہو کہ میں نے اس کام کو ایسے کرنا ہے، یہ شاید صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو کس طرح کرنا ہے، سمجھی نہیں میں۔ اور اس کے سامنے ایگزامپل بننا ہے، اس کے سامنے ہی ہوں وہی کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہوں حضرت محمد علیہ السلام کے سامنے ایک شخص ہوں غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا، تو ہوں انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، آپ دیکھیں میں صحیح کر رہا ہوں یا میری کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو ہوں جب ہوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے اپنی غلطی محسوس ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا تھا، تو ہمیں اس کے ہوں سامنے ہی کام کرنا چاہیے۔ تو میں بھی اس ہوں کو سے اللہ کی بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، یعنی کہ اٹس اے کائنڈ آف اے جینٹل ریمائنڈر، لیکن اس کو پتا بھی نہیں چلا اور آپ نے اس کی اصلاح کر دی۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اور ثنا آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر اس غلطی کو تلاش کرنا ہے، اگر آپ کے اندر وہ موجود ہے تو پہلے اپنی کریکشن کرنی ہے، پھر لوگوں کی کریکشن کرنی ہے، کیونکہ اصلی دائی یا اصلی ٹیچر وہی ہوتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو پالش کرے، اپنے آپ کو سنوارے، صحیح کرے، اس کے بعد دوسروں کرے۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، بلکہ میں مجھ سمیت سب لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں، وہ والی اپنی غلطیاں جو ہوتی ہیں ہمیں اپنے میں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ہمیں دوسروں پہ نظر آ رہی ہوتی، تو پھر اس کا سیکھنے کا پروسیس خراب ہو جاتا ہے، الٹا لوگ آپ کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، یعنی کہ جس طرح اگر کسی کو ہم کہیں کہ نماز پڑھنی ہے اور خود ہم نماز نہ پڑھیں تو پہلے آپ اپنی نمازوں کو تو اچھی طریقے سے قائم کریں، اس کے بعد جو ہے آپ دوسروں کو اگر کہیں گے یا اگزامپل دیں گے تو ہی دوسرا بندہ اس چیز کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا اور وہ اس کے اوپر اثر کرے گا۔ اچھا، یہ عمر کا مائک بہت دیر سے انمیوٹ ہے، یہ عمر
عمر یوسف علیحدہ، عمر رحمان الگ ہے. عمر کا اگر ہوا ہے تو اللہ اکبر، انٹرنیٹ کا کیا مسئلہ ہے. تو انہیں آواز آ رہی ہوگی پھر ہماری. اچھا جی ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس والے نیکسٹ پیسج پہ جائیں تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایز اے دائی ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کسی کو اگر اپروچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور اگر ہم نے اپنا اوپینین رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے. اول تو یہ ہے معاملہ کہ جب آپ دعوت کے سائٹ پر آتے ہیں، اور ہم دعوت کے بارے میں ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں، اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں نا بالعموم سب کے لیے پرمٹ کی ہوئی ہے. ایک تو یہ چیز ہے، پھر یہ بھی کہ دین کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہونا چاہیے، دین یعنی کہ سیم دین سے بلونگ کرنے کی وجہ سے، تو وہ جو رشتہ ہے نا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم نے نا اس بات کو بہت زیادہ وہ فارمل لیا ہوا ہے. بس ایک بات ہے کہنے کی، یہ کہنے کی بات نہیں، یہ درست بات ہے، اس کے بارے میں مزید حدیثیں بھی موجود ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک شخص کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کے اولاد ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت بھی آپ دائی ہوتے ہیں. اچھا آپ کب دائی ہوتے ہیں؟ جب دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جب آپ کسی بھی شخص کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کا وہ فیملی ممبر ہے، کوئی بھی آپ سے چھوٹا ہے، آپ سے بڑا ہے، جو بھی واٹ ایور، آپ اپنی کسی نالج کی بیس پہ، کسی پریکٹس کی بیس پہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات. یا پھر آپ کسی کی اصلاح اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ کسی غلط چیز میں ملوث تھا، یا یہ ایک پریکٹس کر رہا ہے. فار ایگزامپل اکثر لوگ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سر کے اوپر ہاتھ، وہ سر پر رکھ کر نا سیدھا ہاتھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ویسے تو ایک اچھی چیز ہے، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے. تو آپ اپنی ایک تو نالج بیس پہ کرتے ہیں، اور دوسرا کسی کی غلط پریکٹس کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر مزید پریکٹسز بھی ہو سکتی ہیں. اور کچھ لوگ تو جیسے کہ بالکل ہی معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، کھلے عام موویز، گانے میں اور نے اس طرح کی چیزیں، تو ان کی اصلاح آپ میں کھلے آپ میں کی ہی بات کی جا رہی. کاٹ رہی ہوں. ہاں جی، میں نے آپ سے یہی کوشچن کرنا تھا کہ میرے گھر میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ مجھے رہا آپ کہ سے میں یہ چیز ڈسکس بھی کرنی تھی، کیونکہ آپ نے پچھلے ہفتے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کے گھر میں عید میلاد النبی کی کوئی دعوت ہو رہی ہے، تو اس بارے میں مجھے اچھا ڈسکس کرنا چلے تھا. وہ وہ انشاءاللہ میں ڈسکشن سائٹ پہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے، ہاں وہ میرے سے آپ پرسنلی کر مطلب لیجیے گا اٹ بیٹا. از اے ریئل سیریس پرابلم، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک ایسا شخص جو کہ خود یہ سب نہیں کرتا میں لیکن اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے ہاں اس کا ہاں کیسے سامنا ہاں کرے گا. میں سمجھتی ہوں اس اور بات کو. آپ کو مطلب چاہتے نہ چاہتے ہوئے یو ہیو ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ ایونٹ. یس یس. تو اچھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی اگر تم کسی کو اصلاح کی طرف دعوت دے رہے ہو، اصلاح کر رہے ہو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے کر رہے ہو، تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کی اصلاح اس کی پریکٹس پہ کرنی ہے، یا اس کی اصلاح اپنی نالج پہ کرنی ہے. پھر اس کے اندر کیا آ جاتا ہے معاملہ، آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت صرف اور صرف ایک عمومی طور پر اصلاح کرنی ہے اس کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے کوئی بیکلاش کرے یا وہ چیز کرے ہی نہ، تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، بولے شب رہنے تو میں نہیں بولوں گی. پھر دوسرا، کچھ لوگ باقاعدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ باقی سب لوگ اس کی طرف دیکھیں، دیکھا کس طرح سے یہ کر رہی تھی، کس طرح سے یہ کر رہا ہے، تو تاکہ سب لوگوں کی نظر اس کی غلطی پر چلی جائے، یا اس کی کہتے ہیں نا اس کی ریپوٹیشن تھوڑی سی نیچے چلی جائے. لوگ اکثر کرتے ہیں نا کسی کی یعنی کہ تذلیل کرنے کے لیے. اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اچھے سے بیان کیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مومن بھائی کی تذلیل نہیں کرتا، اور اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کی عزت پامال ہو جائے، چاہے وہ بات سچ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن ایک تیسرا معاملہ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نے کہا آپ کو اپنا کانٹیکسٹ یاد رکھیے گا. کانٹیکسٹ آپ کا دعوت کے حساب سے، اس لیے اس بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دعویٰ کا جو کام ہے،
اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین کو سرو کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک بندے نے اگر بیکلش کر دیا، کوئی ریئیکٹ کر دیا، آپ بعد میں دوبارہ کریں گے، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، اور ان میں سے کئی بار آپ کی جو اپروچ ہوگی نا وہ سملر ہوگی. سملر سے مطلب ہے کہ آپ کا ٹیمپرمنٹ سیم ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت پیچھے سیم ہوگی. صحیح ہے نا؟ جیسے ہی بیچ میں آپ کا اپنا پرسنل ایگو آتا ہے نا، تو معاملہ بہت بڑا لیول پر خراب ہو جاتا ہے، بلکہ رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں، یا آپ اس طرف جاتے ہی نہیں، ان لوگوں سے ملتے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے. اس صورتحال میں ہمیں اپنے علماء کرام کا طرز عمل دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ آپس میں کس طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کا کیا اسلوب ہے. صحیح، وہ نہیں جس کو کنٹروورسی بنا دیتے ہیں. لوگ بناتے ہیں کنٹروورسی، یقین کریں علماء کرام اس طرح نہیں کرتے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، تو اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا. اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری ان آیات میں یہ بھی بیان کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا. اچھا، آگے یہ بھی دیکھیں کہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی کہ بھئی خاشعین، مؤمنین اور منافقین، ان کے بارے میں جب ہم نے پڑھا، اور تقوی والے یا متقین کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا، تو ہمارے پاس یہ آیت اس وقت بھی آئی تھی. ٹھیک ہے، وہ کیا کہ بھئی تم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس کی اگلی جو آیت تھی نا، آیت نمبر 45، بار بار ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ آیت اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن دائی ایز اے دائی بھی آپ کو اس آیت سے استفادہ لینا ہے، یعنی کہ فائدہ اٹھانا ہے. کیسے؟ کہ آپ کو جب کوآپریشن کی ضرورت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کو ایک اپر ہینڈ چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ چاہیے، اللہ کی سپورٹ چاہیے. کیسے ملے گی وہ آپ کو؟ آپ صبر کریں گے، صبر کے ساتھ یعنی کہ اپروچ کریں گے، اور اپنی نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کو اور ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی نمازوں کو. اکثر دیکھیں، یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، اور اگر آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ نہیں ریویو کریں گے اس بات کو، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر وہ پوائنٹ بھی نہ سمجھ میں آئے. کہ اکثر ہم لوگوں کو نماز وغیرہ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں، اور سب پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نماز، لیکن کتنے ہی ہم میں سے لوگ ہیں جو کہ نماز کو صرف پڑھنے کی خاطر پڑھتے ہیں، یا پڑھوا رہے ہیں، بس ایک بات کر رہے ہیں، یا ایک نصیحت کر رہے ہیں، ایک مشورہ دے رہے ہیں ایز اے مسلمان بھائی. لیکن اصل حقیقت کیا؟ اللہ سے مدد لگا کہ اس کو قائم کرو. ہمارا مقصد پیچھے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو. ٹھیک ہے، یہ تم اس کو چھوڑو گے اس لیے نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کو قائم اس لیے کرو گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بہت سے فائدے اور بہت سے نقصان ہو رہے ہیں امت کو. تو جب آپ بڑے لیول پر دیکھتے ہیں تو پھر آپ دوسرے طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. پھر آپ بار بار فیل بھی ہوتے ہیں نا، جو کہ ہوں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. آپ کو کہتے ہیں نا وہ بڑا آپ کی ایکسپرٹیز بھی تو بڑھانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے دائی. اگر تو آپ ایز اے دائی کسی معاملے میں اسٹیپ ان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیشہ بگ پکچر کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس چیز پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ آگے ہی جائیں گے. کم سے کم آپ کی اسٹیٹ فاسٹنس نظر آئے گی. پھر یہ بھی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس لیے بھی کہ وَاسْتَعِينُوا تو ہو جائے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تو آ جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ نے کہا کہ السلام مدد تو آئے علیکم گی ان اماں 2 جی. چیزوں سے. میں یہ جی جی کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے گھر کے اندر یہ ہاں جی. 10واں چالیہ کل ہر چیز ہوتی ہے. وہ ہوں سپارے پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، چیزیں پڑھتے ہیں. تو میں منع بھی کروں نا تو مطلب بڑے سارے ڈانٹ دیتے ہیں. سمیت میرے میاں کے، وہ کہتے ہیں میں ختم نہیں دلاتا، میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں. اور باقی سارے تو سارا کچھ کرتے ہیں گھر کے اندر. آپ بتائیے، پچھلے دنوں پتہ ہے میری ساس فوت ہوئی تھی، تو یہ لوگ نا کوئی پتہ نہیں کتنے دن آتے رہے تھے روزانہ بلا ناغا، اور تسبیحیں وغیرہ پڑھتے رہے، اور کھانا وغیرہ کبھی کوئی لیتا زیادہ، میں پکا دیتی تھی. یہ تھا. تو یہ سارے محفلوں پہ بھی جاتے ہیں، یہ میلاد محفل ہو، یہ ویسے محفلیں کراتے ہیں. یہ ہے کہ میں محفل پہ نہیں جاتی، اس پہ مجھے میرے میاں زور نہیں زیادہ دیتے ہیں، تو پھر کسی محفل میں نہیں جاتی. لیکن مطلب سارا جو یہ خاندان ہے یہ اسی طرح ہے. تو کسی کو بھی کہے نا، کسی کو بھی ان میں سے ایک بھی نہیں مانتا.
آگے سے مطلب مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں ٹچکریاں کرنا کہ بھائی یہ وہ اپن ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، کوئی مانتا ہی نہیں، وہاں بندہ کیا کرے پھر؟ یہ ہے نا مسئلہ. اب دیکھیں اگر اس مسئلے کو، یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے. اب اس سوشل پرابلم کو اگر آپ ایڈریس کریں، ہم سب ایڈریس کریں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے. کئی بار کئی لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ بھی کس طرح کیا ہو. میں تو نہیں جانتی، لیکن ہو سکتا ہے نا آپ بھی کبھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، کبھی آپ دوسری پوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک سوشل پرابلم ہے، تو اس سوشل پرابلم کو آپ دیکھیں کہ یہ کھڑی کہاں سے ہوئی ہے. یہ سوشل پرابلم آئی ہے کہ جب شروع میں ہی نب دا ایول ان دا بڈ نہیں کیا ہم لوگوں نے، ہم نے نہیں کیا، ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، اور ہم سنت اور قرآن کی زیادہ نالج بھی نہیں رکھتے تھے، تو یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا رہا. اب کیا ہے، اب جب اس آیت کو یہاں پر اپلائی کریں گے اس طرح کی سچویشن میں، تو آپ کو صبر جو ہے نا وہ اور بھی بڑھانا پڑے گا، صبر جو ہے اور زیادہ بڑھانا پڑے گا. اور آپ یقین کریں کہ صبر کی نا ایک بڑی کہنا چاہیے انٹرسٹنگ بات ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی پروپورشنل تو پتا ہوگا نا. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنے فلاز کا اور اپنے غلط پریکٹسز کا گلٹ رکھتے ہیں، اللہ کے آگے کنفیس کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں آپ اپنے اندر، تو آپ کا آٹومیٹکلی صبر بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا یہ تو میں نے کیا، اس کا یہ کانسیکوینس اب مجھے نظر تو آ رہا ہے. اب کیونکہ کانسیکوینس جو ہے وہ ایز اے سوسائٹی یا لوگوں کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، تو آپ جو اس کا ریئیکشن ہے نا وہ بھی ذرا چھوٹے لیول کا ہی سمجھیں. اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کریں، اور ایسے ہی ہوگا، اس سے بلکہ بہتر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک چیز تو صاف صاف کہہ دی، اور آپ ابھی حدیث پڑھ بھی رہے ہیں، آگے حدیثوں میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ معاف کرنے والے ہیں، اگر تو آپ سچے دل سے اور سچے طریقے سے اور اس سنت کے طریقے سے توبہ کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا اثر جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. اب اس کو امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں انہوں نے کچھ کامنٹس لکھے، جس کا کچھ مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے اور انسان فلاڈ ہے. ظاہر ہے جب آپ اپنے فلاء کو جان لیں گے تو آپ اپنے فلاء کو جاننے کی وجہ سے دوسرے کو بھی آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، بلکہ معاف کبھی کبھار بہت آسانی کے ساتھ آپ اسے جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں دوسروں کی جہالت کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی کی جہالت کو برداشت کرنے کے لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے دور جاہلیت میں کیسے تھے، اور کیا معلوم آپ نے اپنے دور جاہلیت میں کس کو کس طرح سے ہرٹ کر دیا ہو، یا پتہ نہیں کس طرح کا نقصان پہنچایا ہو، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. صحیح ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دور جاہلیت کا تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ آپ کسی کو کتنا دکھ پہنچا رہے ہیں، اور انکلوڈنگ یور اون سیلف. وہ کہتے ہیں اپنی ذات کو انکلوڈ کرتے ہوئے، یعنی کہ سب سے زیادہ نقصان تو انسان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے نا جب وہ غلط پریکٹسز میں ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، وہ بیسکلی ایک صوفی اپروچ ہے، کہنا چاہیے اب کے دور کے حساب سے کہ صوفی اپروچ ہے یہ، بلکہ لیکن یہ رائٹ اپروچ ہے کہ ہر چیز کا جو ذمہ داری ہے نا وہ آپ کی اپنی ذات پہ ہی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ نے کیا ہے، آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح ہے. ہاں سائیکالوجی میں ہم اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. سائیکالوجی میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی کی طرف سے نارسسزم ہو گیا، یعنی کہ ٹاکسیسٹی ہو گئی ہے. سوسائٹی کا اپروچ یا آپ کے فیملی ممبرز میں سے سرٹن لوگوں کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ وہ ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ آپ پر بلیم کر رہے ہیں. وہ سائیکالوجیکل اپروچ کے ساتھ ایک ہم اس کو کچھ اور ٹرم دیتے ہیں، وہ ایک بیماری ہے پوری. لیکن اگر آپ ان تمام لوگوں کو پڑھتے ہیں جو کہ اصلاح پر تھے یا اپنی اصلاح کر رہے تھے اور قوم کی اور امت کی اصلاح کے اندر انہوں نے بہت کام کیا ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ صبر کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا کہ صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے. اور جہالت آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، جہالت پہ آپ صبر نہیں کرتے. جہالت آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے، اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جسمانی طور پہ یا دماغی طور پہ ایموشنل طور پہ برداشت کرنا ہے، اور پھر انٹلیکچولی آپ نے اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
کیا پرابلم یہی جو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ہاں یہ معاملات تو ہے نا، لیکن میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری میل پریکٹسز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جتنے سال لگے ہیں نا اس کو وہ اس بڑھ جانے میں، اتنے ہی کچھ سال لگ جائیں گے اس کو کم ہونے میں. لیکن یہ کم جب ہوگا، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کسی چیز نے 50 سال لگائے ہیں بڑے ہونے میں، مسئلے نے تو 50 سال لگیں گے اس کو ختم ہونے میں. لیکن وہ جب لگیں گے نا 50 سال، جب آپ آج کے دن سے شروع ہوں گے، آج سے اگلے 50 سال کاؤنٹ کریں، ایک دن امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایولیوشن تو ایسے ہی آتا ہے نا، بڑی بڑی جو کہتے ہیں نا انقلاب، ایسے ہی آتا ہے. لیکن پھر وہی والی بات، صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر نماز قائم کرنا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، نماز کے ذریعے سے آپ اسٹیڈ فاسٹنس سیکھتے ہیں، ڈسپلن سیکھتے ہیں. پھر آپ کے اندر وہ ہمت، روحانی طاقت بھی آتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو دوبارہ سے اپروچ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صبح سے لے کے رات تک کئی معاملات ہوتے ہیں. یہ تو بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی کے دن میں کوئی تغیر ہی نہیں ہے، چینج ہی نہیں آتا. بہت کچھ آتا ہے، چینجز آتے ہیں انسانوں کے دنوں میں. ایک عورت جو کہ صبح سے لے کے رات تک ایک خاص جو ہاؤس وائف ہوتی ہے، اپنا گھر میں ٹائم گزار رہی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اس کا بھی روٹین روز کا سیم ہوگا، لیکن اس کو ہر دن الگ الگ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ویسے تو خیر ہم نے بہت ایزی جاب سمجھ لی ہے ایز اے ہاؤس وائف. اب میں جو ہے وہ کچھ ٹائم سے گھر پہ ہوں، تو یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خواتین گھر پہ رہتی ہے ایسے کیوں رہ لیتی ہے، اتنا لمبا ٹائم گھر میں کیا کرتی ہے. کیونکہ جب شام کے ٹائم آپ کو یہ اندازہ ہونے لگتا ہے نا کہ آپ تو مطلب وہ سب نہیں کر رہے تھے جو پہلے کر رہے تھے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ورتھ کا ایسا لگتا ہے کہ شاید میری ورتھ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں دین کے حوالے سے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کا وقت پھر کیسے گزرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو وہ اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی، وہ گروتھ کیسے ہوگی. آپ جب آپ اپنے اندر کچھ ایبزارب نہیں کر رہے تو آپ اپنی فیملی کو کیا ویلیو دیں گے. ٹھیک ہے، اور بہرحال یہ بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے بول ہیں کہنے والے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دعوت کا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کو کس طرح چلانا ہے. سب سے چھوٹا لیول اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ایسے آئے گی کہ آپ نے صبر کے ساتھ اپروچ کرنا ہے لوگوں کو، اور صبر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اب آپ دیکھیے گا اپنے آس پاس اپنی سوسائٹی میں، وہ لوگ جو کہ ایک خاص قسم کی کامنس رکھتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں، جن میں سے ہم زیادہ تر بزرگ لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ بزرگ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ نمازوں کو پڑھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، اور ہر چیز کو ٹائملی ڈسپلن کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، تو ہماری نماز کا جو نماز ہے نا، نماز قائم کرنے کا تعلق سب سے پہلے ڈسپلن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلن. اگر آپ کے دن کا دوسری چیزوں کا ڈسپلن خراب ہو جائے نا، تو آپ کی نماز کا ڈسپلن بھی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ ایک چیز کلین اپ کر کے آپ نے ادھر پیش ہونا تھا، نماز جائے نماز بچھا کر، اور فلاں ٹائم پہ اتنی نماز پڑھنی ہے، پھر ذکر کرنا ہے، تو اگر آپ کی چیزیں آگے پیچھے ہوئی تو سب کچھ بکھر جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ کیا ہوگا، آپ کی نماز افیکٹ ہو جائے گی. آپ کو نماز یا تو چھوٹی کرنی پڑ جائے گی، یا جلدی جلدی پڑھنی پڑ جائے گی، یا فوکس خراب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے میڈیوکر اور بگنر لیول پر ہیں کہ ابھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اس چیز کو انکارپوریٹ کیسے کرنا ہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، میں انکلوڈنگ مائی اون سیلف. اچھا، تو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ یہ ان آیات کا تعلق ہم سے کیسے ہے. اوکے، اور یہی نہیں، مزید اور بھی تعلقات ہیں. اور جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، کہ اس آیت میں سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو بہت بڑی بلکہ نعمت تھی، پہلی نعمت سے بھی بڑی نعمت تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں یاد کروائی کہ اے بنی اسرائیل، تم اس نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم سب کے اوپر کی، کہ جب تم کو میں نے انعام کیا اس بات پر کہ تمہیں پورے عالم کے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی. ٹھیک ہے، فضیلت دی، پریفر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریفر کرنا، ان کو چوز کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. کیوں چوز کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو؟ یہ ہم پچھلا جو پیسج ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں ہم نے یہ اس سوال کا جواب میں نے ہم لوگوں کو دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چوز کیا تھا. بتائیے، کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟
اچھا یاد کریں کہ ہم نے لکھا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے کون؟ یہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا نا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم، ٹھیک ہے، بالکل بنی صحیح ہے یاد. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا. بالکل صحیح ہے، یہی بتایا تھا میں نے بھی. اب اس بات سے یاد کریں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور کسی کو ریزن یاد آ جائے اگر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا تھا، اتنے اسپیشل کیوں تھے یہ؟ یوسف علیہ السلام تھے ان میں. اور انبیاء کرام کی وجہ سے، لیکن ان کے بہت اور سارے ٹھیک ہے، تھوڑا اور ایکسپلین کریں اسی بات کو. ان پہ کہنا کہ بہت سارے انبیاء آئے ان کے پاس اور ان کو دعوت دی. اس طریقے سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم یا ان کے ساتھ سے بہت سارے جو ہیں ان کو وہاں سے ہی نالج دی گئی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ سمجھ لیں. اب یہاں سے دیکھیں ہمیں کیا ریلیٹیوٹی ملتی ہے. ہمیں یہ ریلیٹیوٹی ملتی ہے کہ پہلی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا تو یہ بائی چانس ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. پھر یہ کہ اگر ہماری فیملیز میں، ہمارے خاندانوں میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کے جو ابا ہے نا وہ فلاں پوزیشن پہ ہے، اس کا تو بھائی بھی اس ایک دوسری فلاں پوزیشن پہ ہے، یا ان کے جو دادا تھے نا ان کا فلاں کاروبار تھا اور ان کے جو پردادا تھے نا ان کی وہاں زمینیں تھیں. ہم کتنا پرائیڈ لیتے ہیں ایسی باتوں پہ، سوچیں ذرا کتنا پرائیڈ لیتے ہیں. فلاں جگہ پہ رشتہ ہوا ہے یا فلاں لوگوں کا رشتہ آیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی فلاں جگہ پہ شادی کی ہے. کبھی کبھار تو ہم ایسے لوگوں بالکل ہی مطلب تھرڈ پرسن ہوتے ہیں وہ، بس ہم نے ان کو جانا ہوتا ہے، ہماری فیملی میں کہیں نہ کہیں دور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ہم ان پہ پرائڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ فلاں بندی فلاں یہ وہ جو ہے نا وہ ہماری فیملی کی ہے. یا ہم نے یہ جو بہت ہی سوری ٹو سے یہ بہت ہی گھٹیا پریکٹس ہے لیکن لوگ کرتے ہیں کسی سیلیبریٹی کے حوالے سے کہ فلاں سیلیبریٹی سے تو میں ملی ہوئی ہوں یا فلاں سیلیبریٹی کے ساتھ تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا، یا جو بھی لوگ اس طرح کی پرائڈ لیتے ہیں اس طرح کی گھٹیا باتوں میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پرائڈ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پرائڈ دیا بھی. ٹھیک ہے، فخر کی بات تھی ان لوگوں کے لیے کہ ان کو کنزیکٹیو نبی کی موجودگی کی وجہ سے باپ پھر دادا باپ بیٹا پھر ان کے بیٹے مسلسل جو ہے انبیاء چل رہے تھے اس نسل در نسل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں اسکالر فیملی سے ہیں، آپ کی بچوں میں بھی کوئی اسکالر ہوگا، پھر ان کے بچوں میں بھی اسکالر ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا حافظ ہے، ان کے ابا بھی حافظ ہے، ان کے دادا بھی حافظ ہے، ان کے جو اب کے پوتے ہیں وہ بھی حافظ ہے. اس طرح کی بات کرتے ہیں نا ہم. تو اسی طرح کی بات تھی. اس وجہ سے اکثر بہت ساری چیزوں میں دنیا میں آپ کو پریویلیجز بھی ملتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی پریویلیج دیا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. فضلتکم میں کم کو علیحدہ ہٹا دیں اور فضلتو کہ تم کو میں نے فضل دیا، فضل ایکسٹرا فیور پریفرنس دی تم لوگوں کو. ظاہر فیور جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو آپ کسی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو فیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے عالم میں. اوکے اچھا، اور پورے عالم میں ان کو فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی. تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اور دوسرے دیگر گیلیکسیز وغیرہ میں جو بھی اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز ہوں گی اس میں بھی موسٹ پریفرڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہی تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کئی بار مینشن بھی کیا. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً بیک ٹو بیک ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتاتے کہنا چاہیے ڈیمونسٹریشنز دیتے رہے کہ ہاں تم کو میں نے فضیلت دی ہے، تمہیں میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن اگر تم نے میری نافرمانی کی تو پھر تم لوگ کے لیے جو سزا آئے گی نا وہ بھی بہت خطرناک ہوگی.
اور پچھلے اسی نعمت کے زمرے میں جب ہم پچھلا پیسج ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو میں نے بتائی تھی کہ مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے قرآن میں، حالانکہ ہم یہودی تو نہیں ہیں، یہ تو زیادہ تذکرہ تو یہودیوں کی کتاب میں ہونا چاہیے تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شک نازل کی، لیکن وہ ہمارے لیے تو نہیں تھی نا کتاب، ہماری تو یہ کتاب ہے. لیکن مسلسل ان کا تذکرہ، مسلسل ان کی کہانیاں، مسلسل ان کے انبیاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کی نبی کی شریعت بھی قائم نہیں ہے نا. ایسے ہی نا، کسی کی شریعت بھی ابھی تک قائم نہیں ہے، نہ ہمیں میں سے کسی کو ان کی شریعت میں سے کچھ پک اینڈ چوز کرنا تھا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسکلوسیولی ہر چیز کی تجدید کے لیے نازل کیے گئے اور مبعوث کیے گئے، اور پھر ہم نے اس کو فالو بھی کرنا ہے، اور ہمارے اوپر انہی کی شریعت امپلائی ہوتی ہے صرف اور صرف. ایسے ہی ہے نا، سوال جواب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یا تو کہلائیں گے یا تو نہیں. پھر جی بتائیں صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی بتائیں نا. دیکھا جائے تو حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء وغیرہ آئے، لیکن آخری کتاب کے ہوتے ہوئے تو ہم سے پوچھ گچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ہی ہوگی کہ ہم تک قرآن بھی نہیں پہنچا. ویسے جن تک نہ پہنچا تو جو ہے ان کے اوپر ہے کہ چلو، لیکن اب تو پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور آئی ٹی کے دورے کی وجہ سے تو اور پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ ہے گا ایک قرآن مجید جو ہے، اسلام ایک دین ہے. اور یہ بھی کہ ان ہاں یہی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے آپ کی یہاں تک بات، لیکن اب سوال سنے گا. سوال یہ ہے کہ ان کی کہانیوں سے قرآن کیوں بھرا ہوا ہے؟ کیا ہمارے اوپر من و سلوہ آنے والا ہے، یا آیا ہے ہم میں سے کسی میں پہلے، جو ان کی ہم نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے کہ وہ اس کی بھی، اس کے بارے میں بھی ناشکرے تھے. من و سلوہ کے بارے میں ہم نے کتنا اچھے سے کہانی سنی ہوئی ہے. یا نعوذ باللہ جو ان کے اوپر وہ آیا تھا عذاب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے بندر بنا دیا تھا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. وہ بھی آگے واقعہ آئے گا کہ وہ ہفتے والے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ فشنگ نہیں کرنی، تو بہرحال وہ کرتے تھے، فشنگ نہیں کرتے تھے، وہ دوسرا طریقہ انہوں نے نکالا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ تو بڑی انہونی سی چیز ہے نا ہمارے معاملے میں، ہمارے دور میں تو نہیں ہو سکتا. ہمیں پتہ ہے نہ ہوا ہے پہلے، اور آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ کہانیاں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ پچھلے سیشن میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آف ٹائمز کی حدیث میں، یہاں پر ایک کمنٹ عمر کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی بالکل یہی حدیث ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. بیسیکلی یہ نہیں ہے بات، مطلب یہ ہے کہ جو جس فتنے میں وہ گئے ہیں نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی ڈالیں گے. اب یہ کچھ جو یہ لوگ مبتلا ہوئے، یعنی کہ چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، انگلش میں کہتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل. میں نے آپ کو پہلے یہ ٹرم یا بنی کا مطلب ہے ٹھیک ہے، اسرائیل یعقوب کا لقب تھا. فرماتے ہیں کہ یہ میری امت بھی وہاں گزرے گی، ٹھیک ہے، ان سارے فتنوں سے گزرے گی. اور ایک دوسری حدیث کی کتاب میں کچھ یہی حدیث کچھ دوسرے الفاظ میں آئی ہے، جس کے اندر الفاظ انہوں نے کوٹ کیے ہیں حدیث نے کہ
جو جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان پر بھی آئیں گے، اور جس طرح سے یعنی کہ قوم لوط کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ تمام چیزیں اس میں وہ بھی مبتلا، آپ پتہ اب اس وقت ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی چل رہی ہے، اور اس طرح سے نکلے ہوئے دیگر ڈیرائیوڈ معاملات فتنے ایک کے بعد ایک آتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، دیکھیں اب ہوا یہ کہ ان کی سچویشن میں تو یہ ہوا نا کہ ایک وقت پہ ایک معاملہ کرتے تھے یہ، اور پھر وہ قصہ کیسے بھی کر کے ختم ہو جاتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یا تو عذاب آ جاتا تھا یا یہ توبہ کر لیتے تھے، جو کہ سارے ایگزیکٹلی تو انہوں نے کبھی کی نہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ قوم آگے چلتی تھی کچھ 100 سال، پھر ایک اور کام، پھر تیسرا چوتھا کرتے کرتے ان کے فتنے کاؤنٹ کروائے گئے قرآن میں، جو ہمیں ملتا ہے ٹریس، ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ٹریسز ہمیں دوسری روایات سے بھی مل جاتے ہیں جو کہ کانٹراڈکٹ نہیں کرتے قرآن اور سنت سے، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس نا کیا مسئلہ ہے پتہ ہے آپ کو، ہماری امت میں پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام مسائل ایک ساتھ ہی موجود ہیں اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اب اگر نعوذ باللہ یہ جو ایل جی بی ٹی کا پرابلم شروع ہو گیا، ایل جی بی ٹی کیو کا پورا یہ مسئلہ کسی وقت ختم ہو جائے گا یا رک جائے گا، یہ اب چلتا ہی رہے گا آخر تک، ٹھیک ہے. پھر کوئی اور جو معاملات جیسے پہلے زنا عام ہو گیا، جو کہ اتنا پہلے عام نہیں تھا، پھر عام ہو گیا، اور پھر وہ اتنا ایزی ہو گیا کہ ابھی ہم میں سے جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اس چیز میں مبتلا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کرتے ہیں یہ سارے غلط کام، یا ربا کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، حرام کھانے کا معاملہ ہے، حرام کمانے کا معاملہ ہے، لوگوں کے حقوق مارنے کا معاملہ ہے، انہیریٹنس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں کتنے کتنے بڑے لوگ گھپلے کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، اور بہت سے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے بہت شاید قریبی ہوں گے یا ان سے ہمارا روز کا ملنا جلنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بات آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس امت میں یہ ساری چیزیں تو پرسسٹ کریں گی، ٹھیک ہے، یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. لیکن ایک اور چیز جو آپ نے سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی رہتی ہے، پریویل کرتی ہی جائے گی، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کٹ آف نہیں کرتے، ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. کسی کا بھی بائیکاٹ کرنا بیسکلی شرعی طور پہ، میں اس وقت وہ ان برانڈس کے بائیکاٹ کی تو بات نہیں کر رہی، وہ ایک الگ ہی معاملہ ہے، وہ پروٹیسٹ کرنا اور بائیکاٹ کرنا، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور اس کے بارے میں بھی الگ الگ اوپینینز موجود ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے شریعت کا کوئی اصول توڑا ہے تو اللہ کی خاطر آپ نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اب جنگ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ضروری ٹینک اور بندوقیں لے کے جانی ہے یا تلوار لے کے جانی ہے، جی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ ختم کرنا ہے، اور آپ نے بول کر کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت کرنا بند بھی کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، لیکن انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ ختم کیا ہے. ایسا ہی ہے، صحیح بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہمت دکھائی ہے اور فلاں فیملی سے ملنا ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ لوگ شاید رشوت یا بینکنگ وغیرہ کے معاملات میں مبتلا ہیں، تو ہم نے ان سے بات چیت کم کرتے کرتے ختم ہی کر دی ہے. تو انہیں بھی تو بتائیں جا کے کہ جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ معاملہ ختم کیا ہے وہ ریزن کیا ہے. اس بات کو سوچنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے پروٹیسٹ کا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس لیے کیا. اسی طرح سے ہمارے بہت سے فیملیز میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باؤنڈریز کو توڑ رہے ہیں. جیسے کہ باہر رہنے والی بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں، وہ اگر چلی گئی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، تو انہوں نے ان کا کلچر اپنا لیا ہوتا ہے اور بہت سی غلط چیزیں اس کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان سے جب ملتے ہیں نا تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں، ویسے ان کے ساتھ ہم نے اور معاملات، ظاہر ہے ان کا کیا لینا دینا، ہر وقت تو نہیں ہوتا نا ہر کسی کے ساتھ آپ لوگوں کا ہر روز ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، لیکن انہیں آپ نہیں بتاتے کہ آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ مزید کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ شاید نہ کریں یا اس رشتہ داری کو اور آگے سے نہ نبھائیں، ان کا دیا ہوا کھانا پینا یا پیسے وغیرہ کو آپ یوٹیلائز نہ کریں. ایسا ہو سکتا ہے نا. لہٰذا ہمارے دین میں کس چیز کا طریقہ کار ہے، طریقہ یہ کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن ان کو بتانا ہے کہ بھئی ریزن میرا یہ ہے، میرا تمہارے پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے، میرا مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم نے شریعت کا فلاں اصول توڑا ہے اور میں اس چیز کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ قیامت کے دن میں نے بھی جواب دینا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس لیے بھی کسی کے سامنے سے پورا اس کو یہ معاملہ کہتے ہیں نا اس کو آئینہ نہیں دکھاتے، کیونکہ
ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو آئینہ، صحیح بول رہی ہوں میں؟ میری آواز آ رہی ہے ساتھ؟ ابھی دیکھیں کیونکہ میرے پاس تو لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن الحمدللہ ڈسکنیکٹ تو بہرحال نہیں ہوا. اینی ویز، اچھا جی، تو ہم اس لیے بھی نہیں کرتے سامنے سے اعتراض، حالانکہ قرآن کے اندر حکم اعتراض کا تو ہے ہی نہیں. قرآن میں حکم ہے عارض عنہم، یعنی کہ ان کے ساتھ اعراض کرو. اعراض کا مطلب اوائڈ دیم، ان کے ساتھ معاملات کٹ کر دو، انہیں بتا دو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تو اصلاح ہوگی نا. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ، جو میں کرتی ہوں ایسا، ٹھیک ہے، جیسے میں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے گھر میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. ہم لوگ تو 3 ہی بہن بھائی ہیں، میرے ماشاء اللہ سے 5 بچے ہیں. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نے کسی کوئی ایسی حرکت کی ہے نا جو کہ گھر کا سکون خراب کر دیا ہے، یا کوئی بدتمیزی کا معاملہ کیا ہے، تو پھر میں باقی سب کو کہہ دیتی کہ اس سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے. اور میں اس کے سامنے جا کر بتاتی ہوں، اس بچے کے سامنے جا کے بولتی ہوں اب آپ نے اس سے بات نہیں کرنی، اس سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اس سے کوئی کھیلے گا نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا. میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں. تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. پتہ نہیں اب اس کا کیا باقی جگہ رزلٹ ہے. ہمارے پاس بھی ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا تھا، اور ہماری اماں اس چیز کو پریکٹس کرتی تھی. بعد میں بڑے ہوئے، جب پڑھا، علم کی طرف آئے، تو پتہ چلا کہ یہ تو شریعت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سامنے والا کس چیز کے ساتھ مولڈ ہو جائے گا. کچھ لوگ جینٹل طریقے سے، نرمی کے ساتھ ریمائنڈ کرانے سے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت کے جو بڑے معاملات ہیں نا، جیسے کہ زنا، ربا، سود خوری، حرام خوری، ان تمام چیزوں میں، اور حق تلفی، بڑے لیول پر حق تلفی کرنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، غبن کرنا، فراڈ، بڑے لیول کا فراڈ جو ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس جب بڑے لیول کی ہیں تو آپ نے اس پر اعتراض، یا کہنا چاہیے پروٹیسٹ، بھی بڑے لیول پر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کے لوگ زیادہ تر، کیونکہ گناہ ایسا ہے نا، سیویئر، ذرا سیویئر گناہ ہے، تو اس گناہ کے نتیجے میں ان کے دل بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں پڑھی؟ سورہ البقرہ میں پتہ چل گیا کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ان کے کان اور آنکھ اور زبان ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی ہاں نہیں ہم کیا چلتا. برش کر کے آئے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے تم لوگوں کو اور عالم پہ فضیلت دی تھی، اور ہم نے پیچھے سے ریلیٹیوٹی دیکھی کہ پیچھے کے کیا معاملات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر رہے ہیں، کہ ان کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضائل عطا کیے، ان کو اسپیشل فیورز دیے، اور مزید دیتے ہی چلے گئے، اور ساتھ ساتھ وارننگز بھی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کو ہم نے اپنے آپ سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے. اسی لیے ہمیشہ وہ شخص جو دعوت میں ملوث ہوگا نا، دعوت دین میں یا تبلیغ میں، تو اس کی جو نظر ہوگی نا، وہ بہت سارے معاملات پہ ہوگی، وہ ایک یا 2 چیزوں پہ نہیں ہوگا. یہ جو عالم دین ہوتے ہیں، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہر دوسرا یا تیسرا بندہ ہم نے سنا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے عالمہ یا عالم کا کورس کیا ہوا. 4 سال کا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی کم نہیں ہے، 4 سے 8 سال کے ہوتے ہیں. وہ 4 والا ہوتا ہے، پھر 5-6 سال والا بھی ہوتا ہے. کافی سال لگ جاتے ہیں آپ، یعنی کہ 4 سال میں بیسیکلی آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اس کے بعد 2 سال مزید ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر اتنا زیادہ آسانی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں اور پاس بھی ہو رہے ہیں، پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ آگے سے کچھ چینج کیوں نہیں آ رہا سوسائٹی میں؟ یعنی کہ وہ بندی جو کہ عالمہ ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی پہ بھی اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. جہاں وہ شادی ہو کے جاتی ہے، جہاں اس کے اپنے شوہر، 2 بچے والا اگر اس کی ایک فیملی ہوگی، اس کا بھی نہیں امپیکٹ بن رہا ہوتا. وہ کیونکہ آپ نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں اس خود سے اپلائی نہیں کیے ہوتے نا، اپنے اوپر نہیں اپلائی کیے ہوتے، تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کی اصلاح کہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ آپ نے ایک راستہ چلا ہی نہیں ہوتا. پھر دوسرا یہ کہ جو کسی ایک
اینگل پر نالج رکھنا جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور دعویٰ کا جو معاملہ ہے وہ سسٹم الگ ہے۔ دعویٰ کا سسٹم ایسی نظر پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ چاروں طرف دیکھ رہی ہے۔ جو دعویٰ دینے والا شخص ہوگا وہ نان مسلمس کی طرف بھی دیکھتا ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں آپ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آئی ڈونٹ نو کہ ان کے عقیدے پہ کس نے کیا کہا، کبھی کہا بھی یا نہیں کہا، میں نہیں جانتی، لیکن وہ کافی پاپولر ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی پہ خود بھی بہت کام کیا، کیونکہ ہی نیو کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہے تو کہ سوال اور جواب کو اور آرگیومنٹ سامنے رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہ سینس آف ریزننگ دی تھی۔ لیکن وہ اتنے پاپولر کیسے ہو گئے؟ وہ ایز اے دائی ہے نا، وہ عالم تو اسکالر نہیں اپنے آپ کو منواتے، وہ کہتے ہیں کہ میں دائی ہوں، دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس انہوں نے کیا کیا؟ کریٹیکل انالیسس کیا ہوا انہوں نے، یعنی کہ دین، باقی دین، ہمارے دین کے علاوہ دوسرے ریلیجنس کو بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعوت دینے کے لیے آپ کی نظر سوسائٹی اور سوسائٹی کے ایشوز پر بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ اس کو پھر کمپیریٹیو انالیسس نہیں کریں گے تو آپ سامنے والے کو بتائیں گے کیسے؟ اور اس کے لیے پھر وہی والی بات کہ صبر سے کام لینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں، خاص طور پر قرآن نے جس کے بارے میں مینشن کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں مینشن کیا، ان کے ساتھ پھر اس کا نتیجے میں ہوا کیا؟ ابھی جب آپ آگے جا کے، یا صبح والی کلاسز کے وہ لوگ جنہوں نے مفصلات صورتیں میرے ساتھ کی تھی، ان کو معلوم ہے کہ ان تمام صورتوں میں زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو کہ اوور آل جو عذاب تھے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیے۔ سورۃ ذاریات کے اندر تو اوور آل جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان قوموں پہ، یعنی کہ بنی اسرائیل پہ، وقتاً فوقتاً اور الگ الگ ڈیکیڈز میں، تو وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور کیسے ہوا تھا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا، کس گناہ سے ہوا تھا وہ بھی مینشن کیا، اور ساتھ ساتھ ریمائنڈ کرواتے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنے ریویژن میں لے کر آتے رہیں، تاکہ ہمیں ایک تو اس گناہ سے ظاہر ہے کراہیت آنا شروع ہو جائے گی، پھر ہماری نظر سوسائٹی پہ بھی جائے گی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ یہی وہ سے علماء کا رول ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو وقت سے پہلے بھی بتا دیں، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد، آپ کو کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی تھی وہ کہاں سے آئی؟ بصیرت مطلب فور سائٹڈنس، وہ کہاں سے آئی تھی؟ دین پڑھ کے آئی تھی نا، دین پڑھا تھا انہوں نے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دین تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں خالی، وہ بھی ماشاءاللہ سے اب جا کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمارے کسی بڑے کی شاید کوئی دعا کام آ گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دین کو اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کام کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت ساری چیزوں کو پریڈکٹ کیا تھا نا، ان کے پاس کوئی ایسی روحانی وہ نہیں تھی، ان چیزوں پہ وہ بلیو بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ اچھے عبادت گزار اور بڑے نیک اسلوب کے مالک تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ پریڈکشن کوئی ان کو کسی رات کے پہر میں آئی نہیں تھی، نازل نہیں ہوتی تھی، انہوں نے دین کو پڑھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کس قوم کے ساتھ کس گناہ کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، اور وہ کس طریقے سے نافرمانی کرتی تھی، کس لیول تک گئی ہے، تو کس لیول پر جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ تو ان کو بیسیکلی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی قوم کو عذاب دے دیا اور اس سے پہلے اس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرانے والے کا مطلب ہے نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، تو نبی تو ہوتے ہیں نا ڈرانے والے، بے شک، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سے بالکل پہلے بھی ایک لاسٹ وارننگ دی تھی کہ اب اگر تم نے نہیں اپنے معاملات سیدھے کیے تو اب تم لوگ کا ڈوم آ گیا، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور ویسے آپ میں سے کسی کو پڑھنا ہو تو سورہ ذاریات کو وزٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ ذاریات کس بارے میں ہے، اور مفصلات صورتوں میں انہی چیزوں کی تفصیل مزید موجود ہے، ڈیٹیلز کی کس طرح سے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی اس کے اندر موجود ہیں، حالانکہ وہ ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بہت ڈیٹیلنگ بیان کی ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آگے، آیت نمبر 47 میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروا دیا کہ اب یہ ہوگا کہ آگے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، وَاتَّقُوا ہم لفظ دیکھ چکے ہیں کہ بھئی تمہیں ڈرنا ہے یا تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی مطلب بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ڈرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے،
کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے سے. کیسے؟ یومل، اس دن سے ڈرو، یومل، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کسی بھی جان کو، یا کہنا چاہیے کسی بھی ذی روح کو کسی اور ذی روح کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس، ٹھیک ہے، ایک نفس کو دوسرے نفس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. بیسکلی انٹرسیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، شفاعت کہتے ہیں، یا پھر سفارش ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ کوئی بھی ذی روح کی دوسرے ذی روح کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہ بھی آگے اللہ سبحانہ، اور نہ ہی کسی کی اور کسی اور کی قبول کی جائے گی، نہ ایک دوسرے کی لی جائے گی، نہ ہی کسی اور کی قبول کی جائے گی. یعنی کہ اپنے کسی بڑوں کو اگر تم لے آؤ نا، تو ان میں سے بھی کسی کو نہیں، جس کو ہم اس دنیا میں بڑا سمجھ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ تو فلاں بندہ فلاں سے بیعت ہو جاؤ، وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگ لے جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. پھر آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دن تم لوگوں کو سوری، ایسا نہیں ہے کہ تم کو ایک ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر ہم کسی کو بددعا دیتے ہیں نا، تمہیں اس چیز کا تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، فلاں بندے کو تم دیکھنا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بددعا دی تو پھر اس کو ویسے کا ویسا ہی ملے گا. جس نے جتنا کیا ہے اس کو وہ دکھایا جائے گا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اس دن، کوئی بابلون. مدد بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بات کو، اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی کا کوئی عمل اچھا یا برا کسی دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں، کچھ عمل ایسے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیے، جیسے کہ صدقہ، اور دوسرے نمبر پر دعا دینا، ایک دوسرے کو ہدایت کی دعا دینا. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جیسے، اور صدقہ کے بعد جو ہے استغفار، یہ بہت اہم چیز ہے. استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار آپ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اور آپ استغفار کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ استغفار کا جب سیشن کریں گے نا ہم، تو اس کے اندر آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز ملے گی کہ دوسرے کے لیے استغفار کیسے کر سکتے ہیں. اور زندہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں، ان کی نہیں جو فوت ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ آپ کے نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں موسٹ پاپولرلی. تو اس بات کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تم لوگوں کو فضیلت تو دی تھی، لیکن تم یہ بھی یاد رکھو کہ اس دن تمہارے لیے کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. یہ اس قوم کے لوگوں کو بھی یاد کروایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ابھی کے جو کرنٹ یہودی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے، اور یہ بات ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم کو کسی بھی چیز کی کمپنسیشن نہیں ملے گی. اور کمپنسیشن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندے کو 20 سال ملے تھے اور مجھے 50 سال ملے ہیں، تو 50 سال میں مطلب کہ مجھے تو صرف 20 سال نیکی کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس کو زیادہ ملے، اس کو زیادہ موقع دے دیے. تو اب آپ کمپنسیٹ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت جو بہت بڑی صفت ہے وہ ہے الجبار، کمپنسیٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، کسی کا لاس ہو جائے تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کمپنسیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس دن ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جتنا موقع دیا ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی تھا. اور یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے زندگی میں کچھ قدر لکھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس کتنا ٹائم ہوگا، کتنا اس کے پاس ہدایت ہوگی، اور اس ہدایت پہ عمل کرنے کا موقع اس کو کتنا دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کتنی چیزیں جو ہمارے سامنے بیان کی ہیں اور کتنی چیزیں جو چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو ہدایت ہی اتنی بعد میں آئی ہے، یا ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلا ہے، تو اب باقی سال جو ہمارے رہ گئے یا ہم نے ایسے کر دیا تو اس کا کیا ہوگا. ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو قرآن میں بہت آسانی سے مل جائے گا، خاص طور پہ سورہ البقرہ میں بھی مل جائے گا. لیکن آپ نے کلوز کنیکشن کہاں پر رکھنا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی کہیں اور بھی پڑھ رہا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ کلوز کنیکشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان تمام واقعات کو بہت اچھے سے ڈیپ جا کر کنیکٹ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کانسیکوینس کیا نکالا،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے سزا یا جزا دی، یا بہت سی ایسی چیزیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیزر بتا کر نا آیت میں اس آیت کو کلوز کر دیا، ٹھیک ہے، کہ تم اس سے ڈرو. جیسے کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ چیز ابھی ہوئی تو نہیں نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. یہ چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ قیامت کے دن ہوگی. اوکے، ابھی ہم نے کسی نے دیکھی نہیں، لیکن ہم ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا ہے تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا وہ تو اسی دن پتہ چلے گا. اچھا، تو لہٰذا اس وقت زندہ لوگوں کے لیے، اور ایک اور بات یہاں سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، مرے ہوئے کے لیے قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز پر ایگری کرنا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے مسلک سے نہیں ہے کہ فلاں فرقے میں ایسے ہوتا ہے فلاں فرقے میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے اور وہ زندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا، اور وہ زندگی ظاہر زندہ لوگوں کی ہوتی ہے. جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے قرآن نہیں ہوتا. لہٰذا قبروں پر جا کر قرآن کو پڑھنا بند کر دیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کے فلاں پلے کر دینا، سورہ رحمان پلے کر دینا، سورہ ملک پلے کر دینا، یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں، بوگس ہیں. اس کی کوئی آپ کو کوئی ثبوت سنت میں، حدیث میں کبھی بھی نہیں ملے گا. آپ کو صدقات کا ملے گا، اس کا اپروول ملے گا، استغفارات ملیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے ہم نے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے. اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے وہ ٹاپک چینج ہو گیا. اب آگے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نجینا، نجات دے دینا. آپ اس کو دیکھیے گا، نجات کا جو لفظ ہے نا، نجات ہو جانا یا کسی چیز سے بچ جانا، یہ عربی میں بھی وہی سیم لفظ ہے، نجیناکم. اوکے، کم کو علیحدہ کرنے کہ تم سب کو ہم نے نجات دی. یہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ریسکیو کرنا. تم آلریڈی ایک چیز میں مبتلا تھے، اس کے اندر سے تمہیں بچا کر نکال لیا. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے تمہیں نکالا من آل فرعون. اچھا، آل فرعون کا مطلب کیا ہے، اس بات کو ذرا غور کیجیے گا کہ ہم نے آل عمران، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ آل عمران کا کیا مطلب ہوگا، تو آل فرعون کیا بنے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے یہاں پر ایک اور چیز سوچنی ہے، وہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، آل محمد پڑھتے ہیں نا ہم، اور آلی کا آلی نہیں، آل محمد. ٹھیک ہے، تو یہ وہی لفظ ہے آل فرعون. تو اس میں آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ لفظ ایک اور بھی آیا ہے آل عمران. ٹھیک ہے، سورہ ہے، مشہور سورہ ہے. لفظ آلی پر غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس کا مطلب آخر کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ کیوں ہے. کیا آل فرعون کا مطلب فرعون کی اولاد ہے؟ ہاں جی بتائیے. نہیں، فرعون کی قوم ہے، فرعون کی قوم کون ہے پھر؟ مطلب ماننے جو والے بھی لوگ ہو سکتے ہیں نا اس میں. جی ہاں جی. اوکے، اوکے، ویری گڈ، اس کو ماننے والے. اور اس کے علاوہ ماننے والے ہو گئے، تو ماننے والوں کا مطلب ہوگا فرعون کو ماننے والے جو فرعون کی موجودگی میں موجود تھے. ٹھیک ہے، اس کے ہاں میں آگے ماننے والے مطلب نہیں. اس کی قوم کے سارے ہی لوگ گنے جائیں گے نا، ہاں کہ بعض صحیح، آگے ہو مسلمان گئے. بھی ہوئے تھے. پھر یہاں تک اب آگے بھی سمجھے، اس کا مطلب اور گہرا بھی مطلب ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو آل فرعون تو نہیں، یعنی کہ ہمارے الفاظ ہمارے مطلب کے لحاظ سے فرعون کے ماننے والے تو نہیں تھے، لیکن اس کے ماننے والوں کے فالوورز تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی آل فرعون میں ہی آئیں گے. لہٰذا آل محمد کا کیا مطلب ہوگا بتائیے. آل محمد اس کو ماننے والے، اس کے بعد ان کے ماننے والے، مطلب کہ جس طرح صحابہ کرام ہم کہتے ہیں، یا تبع تابعین، اوکے، تبع تابعین کی بات کرتے ہیں ہم. اور اور اس کے بعد پھر تو وہ اس کے لڑی بن جائے گی نا اس کے اندر، آل محمد میں. لڑی بن جائے گی تو کہاں وہ لڑی لاسٹ میں کہاں جائے گی، لاسٹ کہاں تک پہنچے گی؟ ہمارے تک تو پہنچ جائے گی. جی بالکل بالکل، یعنی کہ امت مسلمہ. بالکل صحیح، اس بات کو نا غور کرنا ضروری تھا اصل میں، ہم نے نا اس کو یاد کیا ہوا ہے، بس ہم سمجھتے نہیں ہیں. صحیح، تو یہ جو ریفرنس آیا نا آل فرعون اور آل محمد، اس کو یاد کرنا ضروری ہے.
لیکن اکثر لوگوں نے اس بات کو ایسے ہی سمجھا ہوا، اس پر غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں اولاد کی بات ہو رہی ہے، اولاد کی بات نہیں ہو رہی، اور اس لیے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اولاد میں بھی الف اور لام آتا ہے تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے، اولاد کے لیے اولاد ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آل فرعون کا مطلب ہے اس کے فالوورز اوور آل، اب جب ہم کہیں گے نا لفظ فالوور ہے تو فالوور میں سب آ جائیں گے، وہ جو اس وقت موجود تھے وہ بھی اور جو بعد میں موجود تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو کہ بہت سے ایسے ٹرائبز ابھی بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو کہ سم واٹ اسی طرح کا پیٹرن فالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت بھی اس طرح کی دیتے ہیں جس طرح کی یہ لوگوں کو ٹارچر کرتا تھا، اور ابھی بھی وہ عورتوں کو مار دینا اور لڑکوں کو ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ابھی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ریچول کے تحت۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یاد کروایا کہ کیا تمہیں وہ یاد نہیں کہ ہم نے تمہیں آل فرعون کے لوگوں سے نجات کروائی تھی۔ اچھا، آل فرعون کو نجات کروائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کس کو کروائی تھی نجات، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھا آپ نے؟ جی جی بتائیے لبنہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں آپ نے کیا کہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل فرعون سے کن لوگوں کو نجات کروائی تھی؟ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اچھا موسیٰ علیہ السلام، اب یہ تمام چیزیں ہم کیونکہ تدبر کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ہر اس چیز پر غور کرنا ہے جو تفسیر میں بیان تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی بٹوین دا ورڈز اینڈ فریزز ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو آل فرعون بتایا، تو آل فرعون سے لوگوں کو بچایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، نجات دلوائی۔ وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بعد میں بنے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے نا، کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ جیسا کوئی شخص آنے والا ہے، وہ تو جب وہ ایک پروفیسی آئی پھر پتا لگا کہ اچھا ایسا کوئی پروفٹ بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے نسل کی نسل جو ہے وہ اس کے ہاتھوں مظلوم بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس نے خوب ظلم اور جبر اور یہ عجیب و جو غریب آل فرعون کہتے ہیں نا، وہ ایک ہاں قوم جو درد آتی جا رہی تھی نا، وہ ہاں جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا نا، وہ تھا ہاں رمیسس، ہاں جی اور رمسس ٹو، اس قوم میں مطلب جو بھی بادشاہ اس وقت کا ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ قرآن میں مسلسل فرعون کا جو ہے لفظ آتا جائے گا، ٹھیک ہے، فرعون، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر زیادہ تر جس فرعون کی بات کی یہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سو کالڈ باپ بنا تھا اس ٹائم پر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آسیہ علیہ السلام کا ہسبینڈ تھا، ٹھیک ہے، یہ جو کہ ریمسس 2 ہے، اوکے، یہ بات یاد رکھیں، یہ اب کیونکہ اب ڈیٹیلز اب شروع ہوئی ہے نا، ابھی بہت ڈیٹیل نہیں ہے، ابھی آگے ڈیٹیل آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی، لیکن فرعون میں یہ جو ابھی لبنہ نے ایک بات کہی ہے کہ اس زمانے میں یا اس سویلائزیشن میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام فرعون ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، فرعون کیٹیگری تھی وہ، اوکے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک خاص بادشاہ کی بات کر رہے ہیں جو وہ والا فرعون تھا اس کرنٹ ایرا میں، اور وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو بہت شدید ٹارچر کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے وَإِذْ، اذ نہیں کہا، وَإِذْ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اذ، تو اور کا مطلب ہے کہ پیچھے بھی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا یہ پیسج شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، اذکروا میں جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ اذکروا کہ تم یاد کرو، تو یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یاد کروانا شروع ہوئے تھے اور اس کے پچھلے پیسج کے بھی شروع کی آیت پہ، تو آپ نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کو اس آیت سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ تم اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام عالموں پہ فضیلت عطا کی، اور پھر تم یہ بھی یاد کرو کہ کس طرح سے میں نے تمہیں نجات دی اس فرعون سے یا فرعون کے فالوور سے جو یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم کا مطلب ہے یسومون، تم لوگوں کو مبتلا کرتا تھا یا تم لوگوں کے اوپر انفلکٹ کہتے ہیں نا انگلش میں، انفلکٹ کرنا، تم لوگوں کو تمہارے اوپر وہ ظلم کرتا تھا، کون سا، سوء العذاب، بہت ہی بری قسم کی چیزوں کے ساتھ تمہیں ٹارچر کرتا تھا وہ، تو یذبحون، اور وہ سب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان بھی کیا کہ among all the other tortures یہ ایک کا جو شدید برا ٹارچر تھا وہ کیا تھا کہ یذبحون، وہ ذبح کر دیتا تھا، ذبح کرنے والا تھا ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑنے والا تھا نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑنے والا تھا،
اوکے، اب یہ یاد آیا آپ کو کہ اس وقت کیا تھا؟ اچھا، اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا تھا. اوکے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس کو بادشاہ کو، نمرود کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو پروفیسی ہوتی ہے، کہنا چاہیے پریڈکشن جس کو کہتے ہیں نا، فیوچر پریڈکٹ کر دینا، اس کو اس کے ایک اوریکل نے بتایا تھا، فیوچر بتانے والے کو کہتے ہیں. اس نے بتایا کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ تمہاری پوری جو ہے نا، وہ جو تم نے واٹ ایور کنگڈم بنائی ہوئی ہے اس کو ضائع کر دے گا، بالکل بیکار ہو جائے گی، تم لوگ تم کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ماننا شروع ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی ہوا تھا. لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعام کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے ٹارچر سے رہائی کروائی تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بے شک تم ان چیزوں میں بہت ہی بڑے آزمائش میں مبتلا تھے. مِن ربکم عظیم، اللہ کی طرف سے تم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا تھے. ٹھیک ہے، بہت بڑی آزمائش تھی. اچھا، یہ سب سے بڑی جو پچھلے زمانے میں جتنے ٹارچر گزرے ہیں نا، اب تک ہم سویلائزیشن سے پڑھتے ہیں، ایون کہ وہ لوگ جو کہ نان مسلمز ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، قرآن کے بارے میں نہیں پتا، جب وہ ہسٹری کو پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی ہسٹری میں کہتے ہیں نا، سب سے بڑا جو ٹارچر ہے نا وہ یہ تھا. اور یہ ہسٹری میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ یہ اس نے کس طرح سے لوگوں کو ٹارچر کیا، اور اس نے پتہ نہیں کتنے بچے سلوٹر کر دیے تھے، کوئی لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں سلوٹر کر دیے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایگزیکیوٹ کر رہا تھا، ظاہر ہے اس کے فالوورز تھے، اس کے آرڈرز کو فالو کرنے والے لوگ تھے. ان آرڈرز کو پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس کو سپروائز کرنے والے بھی لوگ تھے. یعنی کہ بیسیکلی تمام جو اوور آل جنریشن تھی نا یہ اس کے فالوورز میں، یہ سب کے سب اسی گناہ میں مبتلا تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات کروا دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروایا کہ میں نے اس سے پچھلے زمانے میں، آج سے کئی ہزار سال پہلے، جبکہ مصر میں یعنی کہ ایجپٹ میں یہ سب ہو رہا تھا، تو میں نے تم سب کو اس چیز سے نجات کری. پھر آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں وَإِذْ، یہاں پر یہ لفظ آیا وَإِذْ، اس کو بہت غور سے دیکھیے گا کہ قرآن کے اگلے پورے آگے کے چیپٹرز اور آیات میں آپ کو یہ وَإِذْ آئے گا، تو آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا سیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے پچھلی آیت کے کسی شروع کے حصے میں آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وا اور از آ رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ پیچھے کہیں ریلیٹ ہو رہا ہے. صحیح، تو پیچھے آیت وہی چل رہی ہے ہماری کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہ اس نعمت کو یاد رکھو کہ جب میں نے تمہیں وہاں پر کہاں کہاں پر تمہیں نعمت عطا کی اور کہاں کہاں تمہیں فضیلت دی. پھر وہ اذ فرقنا بکم البحر، فرقنا کو دیکھیے گا، فرق کرنا میں لفظ آپ کو پہلے بھی سکھا چکی ہوئی ہوں. فرق کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا، اردو کے لفظ فرق سے ہی دیکھیے گا، جب دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ ہوتی ہیں وہ چیزیں. فرق آ گیا ہے اس میں، پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، فرقنا بکم البحر، تو یہاں پر اللہ سبحانہ کہہ رہے کہ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے پورا اوشن جو تھا نا، بحر اوشن میں نے بیچ میں سے علیحدہ کر دیا تھا، سپریٹ کر دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر تم لوگوں کو نجات عطا کی تھی. وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ، اور میں نے غرق کر دیا آل فرعون کو، ان کو غرق کر دی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایک اور نعمت یاد کروائی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جب کہ ہو رہا تھا نا، اس کے بارے میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زاریات اور دیگر صورتوں میں، اسی مفصلات صورتوں میں مزید ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی حضرت جبریل علیہ السلام، لیکن یہ جن لوگوں کو بچایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کو بچایا گیا تھا نا، تو ان کو کس طرح بچایا گیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پورے واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا. اوکے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو اوشن تھا اس کو سیپریٹ کیا اور ان کو بچا لیا، راستہ کھولا. جیسے ہی وہ اس کے اندر داخل ہوئے تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈراؤن کر دیا، یعنی کہ وہ غرق ہو گئے. اس میں ہم کہتے ہیں نا غرق ہو جاؤ، ڈوب گئے، ڈوب کر مر گئے. وہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، نازو اور را سے نکلا ہے، دیکھیں
وَأَنْتُمْ یعنی کہ تم سب تنظرون نون ضا اور را کو دیکھیں. تنظرون میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جس قوم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت مخاطب ہے، جو اس وقت کرنٹلی کوئی یہودی موجود ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہیں اور ان کو پچھلا پورا یاد کروا رہے ہیں. کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ بھی آگے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دہانی کرواتے ہی رہیں گے. کیوں؟ تاکہ تم ابھی بھی توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ، تو یہ تمہارے تمام پچھلے جو کام کرتے رہے ہو ان سب کو میں فور بیئر کر دوں گا، تم ایمان لے آؤ. اوکے، کون تھے یہ لوگ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی موجود تھے. اوکے، اور ان میں خیر کیا ہے؟ ان میں خیر یہ تھی کہ وہ بیسیکلی فالوور تھے یہودی ریلیجن کے، اور یہودی ریلیجن بھی جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ایک دین تھا. ٹھیک ہے، ایک پراپر دین جس کو ان کو چھوڑنا تھا، جو ان کے دین کا ہی حصہ تھا، جو کہ انہوں نے اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا ہے، وہ نہیں ہو رہے تھے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا، تو پھر ان کو بار بار یاد دہانی کروا رہے. اچھا، اس یاد دہانی کروانے سے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور آگے جو لمبا واقعہ آ رہا ہے آیت نمبر 51 میں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے پیچھے سے آپ کو پتہ ہے مشہور بات ہے. اور اب یہ لمبا ایک ٹاپک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو سوال ہے نا بہت اہم، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ان کو یاد کرواتے جا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں وہاں سے بھی بچایا، میں نے تمہیں وہاں سے بھی بچایا، میں نے تمہارے پر فلاں نعمت بھی کی، میں نے فلاں بھی تمہارے ساتھ معاملہ اچھا کیا، تمہارے ساتھ بہتری کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیوں اتنی ساری چیزیں یاد کروا رہے ہیں؟ ایک تو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ابھی تم ایمان لے آؤ تو بھائی تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ میں معاف کر دوں گا اور تمہیں ایمان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا. یہ پچھلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن یہ ایک کے بعد ایک دوسرا تیسرا چوتھا نعمتیں اور فیورز یاد کروانے کا اور کیا مقصد ہے؟ بتائیے. اس لیے کہ جو لوگ ہیں یہ قرآن پاک امت محمدیہ وغیرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عبرت حاصل کریں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ہو گیا کہ صحیح ہے، ہمارے لیے یاد نہیں ہوگی کہ اچھا جی یہ سب بھی گزرا ہے. اب اس کرنٹ ایرا میں جو سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور ان یہودیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت بھی آئی ہے، یہ آیت بھی آئی ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے فرماتے ہیں، آپ کے لیے یہ حکم آیا ہے. تو آپ سمجھے کہ سامنے آپ کے ایک یہودی شخص کھڑا اور آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے ہوئی ان وحی کو بتا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کو اور کیا چیز ہے جو سمجھ میں آئے گی؟ یہی ہے نا کہ جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوں ان لوگوں کو اس لیے بھی بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں ہوں یہودی ہیں یا نصرانی ہے یا کوئی بھی ہے، ہوں کامیاب وہی شخص ہوا ہے جو ایمان لایا ہے. تو عبرت اور نصیحت کے لیے کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. اوکے ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ریزن ہے. ہاں ثنا آپ بتائیے، عمر نے بھی یہاں پہ کمنٹ لکھا ہے. اور اس لیے بھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ یہود کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت دے دی گئی تھی، ہوں تو کہ ان کے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ آئیں گے اور ان پر ایمان لانا تمہارے پر فرض ہوگا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ان کے ہی آباء و اجداد کے بڑوں کے واقعات بتا رہے ہیں تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ آخری اور حق نبی ہیں. اور ہوں وہ یہود جو ہیں وہ اس بات کو مانتے تھے، ایڈمٹ کرتے تھے، لیکن وہ اپنی طاغوت پرستی اور اپنے آباء و اجداد کے کٹر یہودیزم پر اتنے زیادہ وہ کہہ لیں تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، ایمان نہیں لائے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تمام جو نشانیاں اور باتیں اور جو ان کے کتاب کے اندر موجود تھی تو وہ اس بات کی دلالت تھی کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ حق پر ہے اور یہ سچ پر ہے. لیکن وہ ایمان نہیں لائے، صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے. اور وہ مانتے ہیں اس بات کو، یہود مانتے ہیں کہ یہ بالکل حق پر ہے، اور جو اصل میں جو کتاب موجود ہے وہ اس کا جو ہے انہوں نے بہت زیادہ تحریف کر کے اس کے جو ہے اس کو چینج کر دیا. لیکن ابھی بھی جو یہودی جو ہیں ان کی جو لائبریریز ہیں جو بہت قدیم پرانے نسخے ہیں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. وہ اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھاتے، اس کو نہیں پڑھاتے، ریفرنس کے طور پر کوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلی غلطیوں کی نہ دہرائیں اور اسلام حق ہے تو اب ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. اور عمر نے کہا ہے کہ prophethood is established، ٹھیک ہے. prophethood established والا کمنٹ وہی ہے جو ابھی ثنا نے ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے نا، آپ دونوں کی بات کامن ہو گئی ہے. اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو نبی کلیم کر رہا ہے تو اس کے پاس کچھ ایسی غیبی انفارمیشن بھی ہے جو صرف ان کے ہی پاس تھی، ٹھیک ہے. اس کے یہ جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس بات کو یا اس پوائنٹ کو غور کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر پوائنٹ پر ان کو کہتے ہیں ان پر حجت تمام کر دی تھی. جب آپ قرآن کا ایک معقول حصہ پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ مینشن کیا قرآن میں کہ میں نے حجت تمام کر دی. حجت تمام کا مطلب ہے کہ جتنا کچھ بھی میں نے ان کو سمجھانا، بتانا، کنونس کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی دلیل نکالنی ہے قرآن سے نکال سکتا ہے، اگر کسی کو کوئی کلیم نکالنا ہے وہ قرآن سے نکال سکتا ہے، اگر کسی کو کوئی چیلنج نکالنا ہے وہ قرآن سے نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، ابھی بھی ہو سکتی ہیں، اب کی کرنٹ یہودیوں کے ساتھ بھی آج. اب وہ پھر وہی والی بات، ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھیں وہ کہاں سے دیتے ہیں دلیل؟ قرآن سے ہی دیتے ہیں. اتنی ساری اور بکس ہیں اور ان سب کا آنسر ایک قرآن سے وہ دیتے ہیں. لیکن وہ کیسے دیتے ہیں؟ اگر ہم بٹوین دا لائنز اینڈ بٹوین دا آیا پڑھتے ہیں ہمیں ملتے ہیں وہ جواب. ہمیں تو صرف ان کی اسپیچ سننے سے مل رہا ہے. تھوڑا بہت دماغ اگر کھل بھی گیا ہے کسی کا وہ فار دا ٹائم بینگ ہمارا کھل جاتا ہے، تو ایسی کوئی اسپیچ یا کوئی سیمینار دیکھنے سے چلو کھل جاتا ہے. لیکن کیا ہم نے اس طریقے سے پڑھا قرآن کو جس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے؟ جی سنا. انم یہاں پہ میں ایک اور بات بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جس طرح مسلمانوں میں بھی ایک میں کسی بھی فرقے کو جو ہے نا وہ نہیں کر رہی پوائنٹ آؤٹ، میں ہاں جسٹ جرنلائز بات کر رہی ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ جتنا میرے رب نے مجھے دیا. ہاں لیکن اس بات کا بھی ہمیں اس چیز سے بھی ہمیں وہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اس آیت سے بھی ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا اور غیب کا علم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی علم ہے. اس سے ہاں آگے کا ان کے پاس بھی علم نہیں ہے. جتنا رب نے چاہا، جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو غیب کا علم دیا. لیکن ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اس بات پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ نبی وسلم کو بہت اللہ معاف کرے ناؤز باللہ مجھ سے ان کوئی کو گستاخی نہ ہو. وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نا کہ جتنا مجھے رب نے علم دیا. لیکن ہمارے کچھ مسلمان جو ہیں وہ اس حد تک اس چیز میں بھی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. تو اس چیز کا بھی پوائنٹ آؤٹ ملتا ہے کہ یہ آیت اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، ہائی لائٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا غیب کا، جتنی حجت تمام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے. مطلب ان کے پاس اتنا ہی علم تھا، اس سے زیادہ کا ٹھیک نہیں. ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر اب اس بات سے ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے سوال اٹھاؤں گی کیونکہ آپ لوگ تو سیرہ بھی پڑھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر نہیں معلوم ہے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سیرہ میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کے علاوہ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے بیک پہ بھی دیکھ سکتے تھے. بیکورڈ ویژن بھی تھا ان کے پاس. ایک ہوتا ہے پیریفیرل ویژن، وہ ہم سب کے پاس ہوتا ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے اس بات کو جو میں نے ابھی بھی مینشن کی ہے کہ اس بات میں سچائی ہاں جی کتنی ہے؟ جان. اور جی یہ ایک صحابی جی کا ایک واقعہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے بارے میں کچھ روایت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ تھا یہ ان کے ساتھ مسلسل تھا، لیکن ان سے زیادہ تعداد کے لوگ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اور کچھ احادیث اس پہ موجود ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے تب ان کو دکھا دیتے. اوکے. اور اس کے بارے میں وہ سیرہ میں وہ جو واقعہ آتا ہے تو وہ شخص پیچھے سے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا. اوکے. اور پھر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق کوئی نعوذ باللہ ہمارے عقیدے سے ہرگز نہیں ہے. لوگوں نے آئی ڈونٹ نو کیوں اس کا عقیدے سے معاملہ بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق سیرہ سے ہے.
لیکن سیرہ میں بھی اوپینینس ڈفر اس لیے کرتی ہیں کیونکہ سیرہ از ہسٹری، از دا ورک آف ہسٹری. تو ہسٹری کس حد تک انٹیکٹ طور پہ کہتے ہیں نا بڑے وفاداری کے ساتھ کسی نے لکھ کر، سچائی لکھ کر اس میں بغیر چینجز کیے آگے پہنچا دی، پھر اس بندے نے مزید آگے پہنچا دیا، بیچ میں اگر کوئی چیزیں انحراف ہو گئی، یعنی کچھ چینجز اگر آئے چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ، کسی نے جان کر کیے یا غلطی سے آ گئے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ رکھنا چاہیے. ایک بات ہے. لیکن جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے ایٹریبیوٹ، یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے تب تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ ویژن دے دیتے تھے. ایک تو یہ چیز ہے. اور جی ثنا بتائیں. میرا نا ایک کوشچن ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ میرے 4-5 دن سے میرے مائنڈ میں نا گھوم رہا ہے، مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی. رسول اللہ اس کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہے سیرت نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو ہے وہ ان کی لائف میں کتنی بار ہوا تھا. اب میں نے جتنی سیرہ میں نے پڑھی تھی میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے، لیکن جی جی، دو کسی بار بتا دو بار 2 بار، لیکن جو بتانے والی تھی میڈم انہوں نے 4 بار بولا. تو مجھے نا اس دن سے اس چیز پہ بہت نا یہ مائنڈ میں میرے بہت کنفیوژن ہو رہی تھی. تو میں یہ نا کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے نالج میں 2 بار ہی تھا، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ سن بلوغت سے پہلے. اب پتہ نہیں، میں نے شاید کم پڑھی ہے سیرہ، لیکن نہیں یہ نہیں، جو 2 ہی بار ہے، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے 4 بار مینشن کی، 4 کیوں مینشن کر دیا یہ تو میں نہیں جانتی. لیکن میں نے پھر وہی کہا نا کہ ہسٹری میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آگے ہوتے ہوتے کچھ چینجز آ گئے ہیں. تو ہمیں اس اوپینین کے ساتھ رہنا ہے. پچھلی دفعہ میں نے حدیث کی کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں اس اوپینین کے ساتھ رہنا ہے جو کہ موسٹ پاپولر مقبول اوپینین ہوتی ہے. صحیح. اور مقبول اوپینین کا مطلب ہے کہ پیچھے سے راوی اور متن یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. تو جو اچھی تحفیظ طریقے سے جو ہمارے پاس پہنچی ہے نا، وہ ہے کہ 2 بار ہوا تھا، اور 2 بار اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے نا. ایک تو وہی کہ جب وہ 6 سال کی عمر تھی اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ایک دوسرا اپنی ان کی ایج آف پیوبرٹی کے کچھ آس پاس. ٹھیک ہے. جی اور بالکل میرے نالج میں یہی 2 تھے، لیکن وہ جو باجی بیان کرنے والی آئی تھی ہمارے گھر میں انہوں نے 4 بار بولا اس دن. تو مجھے پھر اس لیے تھوڑا سا ڈاؤٹ اور کنفیوژن ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ بھی کہ پھر یہ بھی کہ اس کی جو تصدیق ہے نا وہ آپ کو اوتھینٹسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسی بات ملے گی. جیسے کہ ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں اگر ہم نیت اور اخلاص کے بارے میں حدیث پڑھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 4-5 اور چیزیں بھی پتہ چل رہی تھیں ہمیں، اور ڈیٹیلز بھی مل رہی ہیں. تو اسی طرح کی دیگر حدیثوں میں کچھ ڈیٹیلز کسی اور چیز کی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ ڈیٹیل بھی مل گئی جس سے یہ تصدیق ہوئی کہ اچھا اس طرح کا کوئی نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر موجود تھا، لہٰذا وہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اوتھینٹک ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جو چیز اوتھینٹک نہیں ہے، جو نہیں سمجھ آ رہی، تو اس کو کیا کرنا، چھوڑ دینا چاہیے. اوکے. اچھا جی، میں کیا بتانا چاہ رہی تھی یہاں پر.
क्लास तो खत्म नहीं होगी साहब, मेरे ख्याल से क्लास खत्म हो गई है। अभी पता नहीं अनम दोबारा आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने अभी एंड तो नहीं किया। उन्होंने सुबहानक अल्लाहुम्मा एक मिनट मुझे वहाँ पे न, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।